وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور ان کے بعد بھی رسول بھیجے۔ جب ان کے پاس بھی آتا تو وہ کرتے کیا تھے؟ تم نے تکبر کیا، انا اور ضد اور ہٹ درمی پہ قائم رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کچھ انبیاء کو تکبر کی وجہ سے تم نے جھٹلا دیا اور کچھ انبیاء کو تم نے قتل کر دیا۔ یہ جو انداز زندگی یہودیوں کا تھا یہ وہ سبب بنا اللہ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے انہیں عبرت بنایا کہ نبیوں کی قاتل کبھی انبیاء کی زمینوں کے وارث نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ مسکن ہے بیت المقدس جہاں 1,24,000 پیغمبروں کی امامت اللہ کے رسول نے کروائی تھی۔ یہ مسکن ہے انبیاء کا، یہ مولد ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یا ابراہیم علیہ السلام بھی رہے، یعقوب علیہ السلام بھی رہے، یا اسحاق علیہ السلام بھی رہے، یہاں یوشع علیہ السلام بھی رہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے اور یہاں ہی آئیں گے۔ اللہ دوبارہ انہیں بھجوائیں گے اور پھر یہاں ہی دجال کو قتل کریں گے اور پوری دنیا پہ انصاف قائم کریں گے۔ ایسی جگہ جو انبیاء اور رسل کی ہیں ان کے قاتلوں کی وراثت میں ہو سکتی ہے، انبیاء کے وارثوں کی وراثت ہو سکتی ہے۔ اور انبیاء کے وارث وہ ہوتے ہیں جو انبیاء کی بات مانتے ہیں، جو انبیاء کے مشن کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ وہ مشن ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔